ہزاروں ہزاروں سال پہلے پراچین کال میں ایک عورت تھی جس نے مردوں کے معاشرے میں ایک ملک کی نیوی کو کمانڈ کیا اور مردوں کی فوج کو شکست فاش دی۔ کیا آپ ایک ایسی ملکہ کے بارے میں جاننا چاہیں گے جس نے نہ صرف اپنی جان بچائی بلکہ اپنی جان بچاتے بچاتے دشمن کے سارے بحری جہازوں کو تباہ و برباد کر دیا؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے ایک ایسی عورت بھی گزری ہے جو مردوں یعنی کہ بادشاہوں کے دربار میں بیٹھتی تھی اور مردوں کو حکمت عملی اسٹریٹجی سکھاتی تھی، جنگ کی پلاننگ سکھاتی تھی؟ ایک خاتون جنگجو نے دشمن کو شکست دینے کے لیے اپنے ہی اتحادی کا، اپنے ہی الائیڈ ممبر کا جہاز کیوں ڈبو دیا؟ کیا آپ یقین کریں گے کہ قدیم زمانے میں، پراچین کال میں، ہزاروں سال پہلے ایک عورت نے ایک بادشاہ کو جنگ میں پیچھے ہٹنے کا مشورہ دیا اور وہ مان بھی گیا؟ کیسے ایک خاتون حکمران نے، ایک عورت نے، ایک مہیلا نے تاریخ کے سب سے بڑے بحری بیڑے کا حصہ بن کر، سب سے بڑی نیوی کا حصہ بن کر اپنی حکمت عملی، اپنی منصوبہ بندی، اپنی اسٹریٹجی اور اپنی بہادری کا لوہا منوایا؟ ایک ایسی عورت جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ مردوں سے زیادہ بہادر ہے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں اس نے ایسا کیا کیا تھا؟ کیسے ایک عورت نے جنگ کے میدان میں اپنی حاضر دماغی سے اپنے دشمن کو حیران کر دیا؟ ٹائم ٹریولرز، آج ہم بات کریں گے ایک نیول کمانڈر کی، پراچین کال سے، پرانے دور سے۔ پیٹی باندھ لیجئے تاکہ ہم اس کہانی کو سٹارٹ کر سکیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی ٹائم ٹریولرز، آپ نے پیٹی باندھ لی ہوگی، ٹائم مشین اڑنے کو ہے، اور آج میں آپ کو ہزاروں سال پہلے لے جا کر ملواؤں گا ایک ملکہ سے جس نے کنگڈمز کو، سلطنتوں کو للکارا، پرووک کیا۔ ایک ایسی مہیلا، ایک ایسی مہارانی جس کے سامنے لوگ تھر تھر کانپتے تھے۔ اس مہارانی، اس مہیلا، اس کوئین، اس ملکہ کی پوری زندگی ذہانت، بے مثال بہادری کی کہانی سے عبارت ہے۔ ایک ایسی دنیا میں پیدا ہوئی جہاں طاقت صرف مردوں کا حق سمجھی جاتی تھی۔ اس نے تاریخ میں اپنی جگہ ایک حکمران، ایک مہارانی، ایک نیول کمانڈر اور ایک پرشین فارسی بادشاہ جس کا نام خشاریاشا اول یا فرسٹ تھا کہ قابل اعتبار ایڈوائزر کے طور پر بنائی۔ یعنی ایک ملکہ، ایک نیول کمانڈر اور ایک ایڈوائزر ٹو دی ون آف دی بگیسٹ کنگ۔ اس کی کہانی جو ڈرامائی موڑ، اس کے اندر بہت سارے ڈرامائی موڑ آئیں گے، اسٹریٹجک فتوحات، اسٹریٹجک جو اس نے کنکر کی تھی، اور اس کی بہادری کے کچھ لمحے، وہ اس پوری زندگی کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ وہ ایک ویژنری، ایک بڑا ویژن، لمبا ویژن رکھنے والی، بلند اوپر تک دیکھنے والی عورت تھی۔ جی ہاں، میں آپ سے آج بات کر رہا ہوں آرٹمیشیا اول یا آرٹمیشیا ون آف کاریا۔ کاریا اوبیسلی وہ علاقہ تھا جہاں پر وہ رہتی تھی، وہ پیدا ہوئی تھی۔ تو ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے اس کی ابتدائی زندگی سے، اس کی یعنی کہ انیشل لائف سے۔ آرٹمیشیا کی شروعاتی زندگی، یعنی جو اس کی پیدائش کے بعد کی زندگی، اس کے پیدا ہونے کے بعد کی زندگی، آرٹمیشیا جو تھی وہ 520 قبل مسیح بفور کرائسٹ BC میں پیدا ہوئی۔ اگر میں آج سے لگاؤں تو تقریباً 2000 سال یہ، اور 500 یعنی 2500 سال پہلے پیدا ہوئی۔ اور یہ ہیلی کارناسس نام کا ایک علاقہ تھا، ہیلی کارناسس، اس جگہ پر پیدا ہوئی جو قدیم کاریا یعنی پرانے کاریا کا ایک ترقی یافتہ بندرگاہی شہر تھا، یعنی جہاں پر پورٹ تھی۔ اور فارسی سلطنت کا، جی یہ ایران جو ہے ہمارا، یہ پہلے بہت بڑی سلطنت تھی، بہت بڑی کنگڈم تھی، اس کا وہ حصہ تھا۔ وہ جو شہر تھا وہاں پر کلچرل شہر تھا، تعلیم تھی، لوگ اپنے طریقے سے رہتے تھے،
ساری چیزیں تھیں وہاں پر۔ یونانی، کاریائی اور فارسی جو روایت ہیں یا جو کلچرز ہیں وہ آپس میں مل گئے تھے، یعنی کہ وہاں کے رہنے والے لوگ یونانی اور فارسی دونوں کلچرز کو سیلیبریٹ کرتے تھے۔ آرٹمیشیا کا جو والد تھا، جو باپ تھا، لیگڈامس اول اس کا نام تھا، لیگڈامس ون، کاریا کے ستراپ کہلاتے تھے۔ ستراپ جو ہے فارسی میں گورنر کو کہا جاتا ہے، کاریا یعنی وہ شہر، اور اس کا جو گورنر ستراپ آرٹمیشیا کا والد تھا۔ جبکہ اس کی جو اماں تھی، والدہ تھی، اس کا تعلق کریٹ سے تھا۔ اچھا، کریٹ سے میں آپ کو بتاؤں، میں نے کوئی 60 ویڈیو کے اوپر ایک پوری سیریز بنائی ہے جس میں کریٹ کی تہذیب کے بارے میں بات ہوئی، اور جو یہ ہم اولمپکس کھیل دیکھتے ہیں تو یہ بھی بیسیکلی کریٹ سے ہی سٹارٹ ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن وہ میں اپلوڈ تب کروں گا جب میرے 1000 سبسکرائبر ہو جائیں گے انشاءاللہ، صحیح۔ اچھا، آگے ہم چلتے ہیں۔ تو اس کی والدہ جو تھی وہ کریٹ سے تعلق رکھتی تھی، جو یونانی اور مینونی ورثے سے یا ہیریٹیج سے مالا مال ایک علاقہ تھا۔ یہ منفرد کلچرل جو مکس اپ تھا اس نے آرٹمیشیا کی سوچ اور لیڈرشپ کو نئے اسٹائل میں بالکل اوکے کر کے بنا دیا۔ یعنی کہ ایک گورنر کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے جو خود بھی بہت ذہین ہے، اور اس جگہ کا جو کلچر ہے وہاں پر، یعنی سارے آس پاس پڑھے لکھے لوگ ہیں، جس نے اس کی صلاحیتوں کو اور تیز کر دیا۔ اچھا، میں کہوں گا جو بے نظیر تھی، تھوڑی دیر کے لیے سوچیے اگر یہ بھٹو کے گھر میں پیدا نہ ہوتی تو کیسے کبھی کوئی جان پاتا؟ تو بہت سارے لیڈرز جو ہوتے ہیں یا بہت سارے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی پہلے ایک لیگیسی ہوتی ہے، پہلے ان کے باپ دادوں نے کافی سارا کام کیا ہوتا ہے تو وہ اس کے بعد آ کر بنتے ہیں، صحیح ہے؟ بہت کم ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کہ جو ایک ویرانے میں پیدا ہو کر پوری دنیا میں اپنا نام پیدا کر لیتے ہیں، کیونکہ سچ کی طاقت پر۔ خیر، آگے چلتے ہیں۔ ایک نوجوان لڑکی کے طور پر، ایک ینگ لیڈی کے طور پر، آرٹمیشیا نے وہ تمام مزے کیے جو شاید اس وقت ایک عام عورت سوچ بھی نہ سکتی ہو، کیونکہ وہ مردوں کا معاشرہ تھا اور عورتوں کو بہرحال اتنی آزادی نہیں تھی۔ وہ شاہی دربار میں پلی بڑی، جہاں طاقت کی باتیں ہوتی تھیں، عیش و عشرت کی باتیں ہوتی تھیں، جنگ کی باتیں ہوتی تھیں۔ اس زمانے کی بیشتر خواتین یعنی بہت ساری مہیلائیں سیاست یا فوجی تربیت، بیسک ملٹری ٹریننگ سے بھی محروم تھی یا نہیں لے پاتی تھی، لیکن آرٹمیشیا کی جو پرورش تھی، آرٹمیشیا کا جو براٹ اپ تھا، وہ کافی دوسروں سے ہٹ کر تھا۔ اس کی تعلیم میں ریاستی معاملات یعنی کہ اسٹیٹ کرافٹ ہے، فوجی حکمت عملی، ملٹری اسٹریٹجی، سفارت کاری جو ہم اس کو کہتے ہیں، جو ڈپلومیسی جو ہے، اور اس کے علاوہ فلسفے کے، جی ہاں، فلسفی کے ڈفرنٹ قسم کے جو سبق تھے، جو حصے تھے، وہ شامل تھے۔ تو ابتدائی ایج سے یعنی کہ سٹارٹنگ سے ہی یہ سب کو پتہ تھا آرٹمیشیا کوئی عام عورت نہیں ہے۔